فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. صدق اللہ العلی العظیم. عن انس رضی اللہ عنہ انہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. رواه البخاري والمسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليها وللمقيم يوم وليلة. رواه الترمذي. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی سورہ نساء کی 101 نمبر آیت کا ایک جز میں نے پیش کر دیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین پر سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. نماز میں سے کچھ کم کرنا تم پر گناہ نہیں ہے. تو جب سفر کرے تو سفر اگر سفر شرعی ہے تو اس میں نماز میں کمی کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کر دیا جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ نکلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس لوٹنے تک 2 رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے جب سفر شرعی اگر ہے تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اس طرح 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. اگر مسافر ہے تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا گناہ ہوگا. اب یہ بات ہے کہ سفر شرعی کیا ہے. آدمی یا اونٹ کی درمیانی چال کے اعتبار سے سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے 3 دن کی مسافت کو طے کرنا سفر شرعی ہوگا. تو اسی کو 3 منزل کہتے ہیں. پرانے پیمائش کے اعتبار سے 48 میل 3 منزل کو طے کرنے کے لیے مسافت ہوگی. موجودہ پیمائش کے اعتبار سے 77 کلومیٹر 232 میٹر ہوگی. یہی سفر شرعی ہوگی. جو شخص اتنے دور کا سفر کا ارادہ رکھے تو وہ مسافر ہوگا.
اس سے کم اگر کوئی سفر کر رہا ہو تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا اور مسافر کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ مسافر کے لیے نماز میں سے 4 رکعت والی نماز، فرض نماز کو 2 رکعت پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ رمضان میں اگر سفر کر رہا ہے تو رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر دوسرے ایام میں قضا کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اگر وہ شرعی شرائط کے اعتبار سے موزے پہن رکھا ہے تو اس کے لیے 3 دن 3 رات مسح کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ شرعی شرائط کے ساتھ پہنے ہوئے موزوں پر مسح کرنے کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے خطبے کے اندر پیش کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسح علی الخفین للمسافر 3 ایام ولیالیہا وللمقیم یوم ولیلۃ، رواہ الترمذی۔ اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: موزوں پر مسح کرنا مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، اور مقیم کے لیے جو سفر نہیں کر رہا ہے، شرعی سفر نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ یعنی خفین پر مسح کرنے کی مدت اس حدیث پاک سے واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ اسی طرح 3 منزل سے کم سفر کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی یہی مدت ہے۔ اسی طرح اگر شرعی سفر کر رہا ہے، یعنی 3 منزلہ 77 کلومیٹر 232 میٹر کا سفر کر رہا ہے، تو ایسے شخص کے لیے 3 دن 3 رات خفین پر، موزوں پر مسح کرنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اگر وہ جہاں وہ سفر کر رہا ہے وہاں مقیم رہا 15 دن سے زائد، تو ایسی صورت میں اقامت والی یعنی مقیم کی ہی مدت ہوگی، 1 دن 1 رات ہی مسح کر سکتا ہے، وہ مسح کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص موجودہ زمانے میں، کیونکہ پیدل وغیرہ تو نہیں چلے گا، ٹرین پر سفر کرے گا، یا تو بس پر سفر کرے گا، یا تو کار پر سفر کرے گا، یا پلین پر سفر کرے گا، تو تیز رفتار گاڑیوں میں سفر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر وہ 1 آدھا گھنٹے میں سفر طے کیا ہو، یا تو 1 گھنٹے میں سفر طے کیا ہو، چند منٹ میں وہ سفر 77 کلومیٹر 232 میٹر سفر طے کیا ہو تو، اور جانا ہے اس سفر میں، تو وہ مسافر ہوگا۔ اب رہی یہ بات، وہ مسافر کے احکام اس پر کب سے لاگو ہوں گے؟ جب وہ گھر سے سفر کا ارادہ کر کے نکلا ہو، شہر کے آبادی سے باہر نکلنے سے وہ مسافر ہوگا، وہ مسافر کے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ اگر آبادی میں ہی رہا ہو تو ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے 4 رکعت والی، تو ایسی صورت میں پوری نماز پڑھے گا۔ آبادی سے جب باہر نکلے گا تو اس وقت اس پر مسافر کے احکام لاگو ہوں گے۔
اب جس وقت جہاں وہ 77 کلومیٹر 332 میٹر کا سفر کیا ہے، جس شہر پہنچا ہے، اگر وہاں رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم کیا ہے تو اس پر نماز قصر پڑھنا پڑے گا۔ اگر مقیم رہا ہے 15 دن یا 15 دن سے زائد تو ایسی صورت میں نماز 4 رکعت والی نماز مکمل ادا کرے گا۔ اگر وہاں امام کے پیچھے، جو مقیم امام ہے، امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز پوری پڑے گا امام کی اقتداء میں۔ اگر مسافر ہی امامت کر رہا ہو تو ایسی صورت میں 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا۔ بقیہ نماز جو مقیم حضرات ان امام کے تابع ہو کر پڑھ رہے ہیں تو وہ مقتدی بقیہ 2 رکعتیں لاحق کی طرح پوری کرنا پڑے گا۔ شرعی مسافر ظہر، عصر، عشاء 4 رکعت ہیں تو وہ 2 رکعت نماز، فرض نماز ادا کرے۔ اس پر واجب ہے 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعت سے اگر 4 رکعت پڑھ لیا تو اس نے جان بوجھ کر اگر اس طرح کیا ہے تو گنہگار ہوگا۔ اگر بھولے سے 4 رکعت پڑھ لیا، اگر وہ قاعدے اولیٰ میں بیٹھا ہے تو 2 رکعت قصر کی نماز ادا ہو جائے گی، 2 رکعت نفل ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر قید اولیٰ نہیں کیا ہے، قید اولیٰ ہی بھول گیا ہے تو پوری نماز نفل ہو جائے گی۔ فرض نماز 2 رکعت پھر قصر کی پڑھنا پڑے گا۔ اب سنتوں کا یہ حکم ہے، اگر جلدی ہے یا اتنی تھکان ہے کہ فرض نماز کے علاوہ نہیں پڑھ سکتا، ایسی صورت میں فجر کے 2 رکعت سنتوں کے علاوہ دوسرے سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر ایسی صورت میں اگر چھوڑ دیا سنتوں کو تو گناہ نہیں ہوگا۔ فجر کی 2 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کی وتر 3 رکعت برابر پڑھنا پڑے گا، پوری نماز ادا کرنا پڑے گا۔ کوئی مسافر جہاں وہ سفر کر رہا ہے، جہاں کا ارادہ کیا ہے، وہاں 15 دن رہنے کا ارادے سے نکلا ہو تو وہ سفر کے دوران جتنے دیر سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، جہاں اقامت مقیم رہنا چاہتا ہے، تو وہاں تک پہنچنے کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے، ظہر کا ہو، عصر کا ہو یا عشاء کا، ایسی صورت میں 2 رکعت ہی پڑے گا۔ آپ تمام حضرات کو یہ تمام سفر کے مسائل اچھی طرح سے سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔